حضور شیخ الاسلام الحاج الحافظ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی اور حضور امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب کی ملک و ملت کے لیے سر انجام دی گئی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے امین پور بنگلہ میں ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک و بیرون ملک سے علماء کرام، پیران عظام سمیت لاکھوں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حسین ضیاء کی اس رپورٹ میں۔ حضور امیر شریعت حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی اور حضور شیخ الاسلام الحاج الحافظ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی ترویج و سربلندی میں بسر کی۔ جب بھی ناموس رسالت و ختم نبوت پر کسی قسم کی ناپاک جسارت کی کوشش کی گئی تو دفاع میں ان عظیم ہستی کو صف اول میں پایا گیا۔ ان حضرات نے کبھی بھی کسی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کیا اور ہمیشہ صدائے حق بلند کیے رکھا ہے۔ ان خیالات کا اظہار مقررین نے امین پور بنگلہ میں منعقدہ عظیم الشان شیخ الاسلام و امیر شریعت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ کانفرنس کی صدارت حضور ضیاء چشت نائب امیر شریعت الحاج الحافظ حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق حمیدی سیالوی مدظ اللہ علیہ نے کی۔ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوا، جس کی سعادت قاری ندیم باسط سیالوی نے حاصل کی، جبکہ منقبت پیر سیال لجپال طیب طاہر سیالوی حمیدی نے پیش کی۔ اس عظیم الشان کانفرنس سے پیر سید طاہر عمر شاہ صاحب، علامہ سہیل احمد سیالوی صاحب، صاحبزادہ حامد عزیز صاحب اور صاحبزادہ معظم الحق شاہ صاحب سمیت دیگر مقررین نے حضور شیخ الاسلام اور حضور امیر شریعت کے کردار و افعال پر روشنی ڈالی۔ اس کانفرنس میں لاکھوں عقیدت مندوں نے شرکت کی، جن کا جوش و ولولہ دیدنی تھا۔ سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف حضور نائب امیر شریعت حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب سیالوی جب کانفرنس میں تشریف لائے تو پرجوش نعروں سے ان کا استقبال کیا گیا۔ لاکھوں عقیدت مند اپنے پیر و مرشد کی ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب تھے۔ چیئرمین شمس و قمر فاؤنڈیشن حضرت خواجہ محمد قاسم صاحب سیالوی کی ہدایات پر ایس کیو ایف کی میڈیا ٹیم نے اس کانفرنس کی بھرپور کوریج کی۔ حضور ضیاء چشت حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق حمیدی سیالوی مدظ اللہ علیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف نے اس موقع پر اپنے جاری کردہ بیان میں مریدین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و بابرکات پر کثرت سے درود و پاک پڑھنے کا حکم دیا۔ آخر میں ملک پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی گئی۔